الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج ہم تیمم کے مسائل، تیمم کے احکام دیکھنے والے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین، تیمم، اس کا حکم ہجری 5 یا ہجری 6 کو نازل ہوا تھا۔ اس کے مسائل لوگوں کو ہجری 5 یا ہجری 6 میں بتائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوج مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ دوران سفر عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار، نیکلس کھو گیا، تو اس کو تلاش کر کے مل جانے کے بعد روانہ ہونے کے لیے لوگ ایک ہی جگہ پر رک گئے، قیام کر گئے۔ ہار تلاش کر رہے تھے تاکہ ہار مل جائے تو وہاں سے روانہ ہو جائے، لیکن ہار کے ملنے میں دیری ہوئی، لوگ وہیں کے وہیں رکے رہے، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اب پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں۔ ایسے میں سارے لوگ پریشان تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا جس خیمے میں، جس ٹینٹ میں قیام کر رہے تھے، اس ٹینٹ کی طرف آئے۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مانڈھی پر سر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ اندر آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹنے لگے، دیکھو تمہاری وجہ سے، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہار کھو گیا، اور اب سارے لوگ تمہاری وجہ سے پریشان، اور یہاں پر پانی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح ڈانٹنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ نہیں کہا، کوئی حرکت نہیں کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانڈھی پر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ اگلے دن وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن جب فجر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کرام اٹھے، تو وضو کے لیے ذرا برابر پانی نہیں تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور کہا کہ جب پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، ابو بکر کے گھر والوں، تمہاری وجہ سے اس سے پہلے بھی بڑی برکتیں ہمیں ملی ہیں، تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں ہم کو بتلائیں، تو اس مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تیمم کا حکم بتلایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور ان کے خاندان کی طرف سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ تو اس میں یہ بھی ایک واقعہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو چکا تھا، اسی کے بعد چل کر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے تیمم کرنا کب جائز ہے؟ پانی کے استعمال کے بجائے، پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے بجائے تیمم کرنا کب جائز ہوگا، درست ہوگا؟ 3 اسباب کی بنیاد پر تیمم کرنا صرف 3 اسباب کی بنیاد پر جائز ہے۔ وہ 3 اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب ہے پانی نہ ہو، سرے سے پانی نہیں، یا کہ پانی ہے تھوڑا سا لیکن وہ پینے کے لیے بھی کافی نہیں، اتنا کم ہے، اتنی کم مقدار میں پانی ہے کہ پینے کے لیے تو وہ ہو سکتا ہے لیکن وضو کرنے کے لیے، استعمال کے لیے پانی ناکافی ہے۔ تو ایسے میں پانی کے نہ ہونے کی صورت میں وضو کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس بات کی دلیل وہی وضو والی آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تم کو پانی نہ ملے وضو کے لیے تو تیمم کر لیا کرو۔ تو پہلی وجہ ہے پانی نہ ہو، وضو کے لیے پانی نہ ملے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں سفر میں تھے۔ دوران سفر جنابت لاحق ہو گئی، دونوں پر غسل واجب ہو گیا، لیکن غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے پانی نہیں تھا۔
تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں نہا نہیں سکتا، غسل نہیں کر سکتا، اس لیے میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا کیونکہ ناپاکی کی حالت ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کیا انہوں نے اس سے پہلے شاید تیمم کا حکم معلوم کیا تھا، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا چاہیے، مٹی پر ہاتھ مار کے چہرے پر اور پھر ہاتھ پر کلائیوں تک مل لینا چاہیے، تیمم کر لینا چاہیے، یہ حکم ان کو معلوم تھا۔ تو انہوں نے کیا سوچا، وضو کے بدلے ہم چہرے پر اور ہاتھوں پر تیمم کرتے ہیں، اب مجھ پر تو غسل واجب ہوا ہے تو شاید پورے بدن پر مٹی لگنا ضروری، اس طرح کہہ کر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جس طرح ایک جانور، ایک گھوڑا مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اس طرح مٹی پہ گر کے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ مدینہ آنے کے بعد دونوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم دونوں ہاتھ مٹی پر مارو، پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر تیمم کر لو، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کلائی تک تیمم کر لو، اتنا کر لینا تمہارے لیے کافی تھا۔ تو وضو کے لیے بھی یہی تیمم، اور غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو غسل کے بدلے بھی وہی تیمم ہے، دونوں کا الٹرنیٹیو ہے تیمم۔ تو پہلی وجہ، پہلا سبب ہے پانی نہ ملے وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے تیمم کرنا درست ہے، بلکہ تیمم کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ تیمم کو جائز بنانے والی دوسری چیز کیا ہے، پانی تو موجود ہے لیکن پانی استعمال کرنے کی کنڈیشن نہیں، پانی موجود ہے لیکن طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں شدید درد، بخار یا سرد جو ہے سخت سردی، یا کوئی بدن میں زخم ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کا استعمال درست نہیں، وہ زخم کچا ہو سکتا ہے، تو پانی موجود ہونے پر اس کے استعمال کرنے کی حالت نہ ہو، کنڈیشن نہ ہو بیماری کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے نہیں، یا ایسی بیماری جس میں پانی کے استعمال سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، تو ایسی بیماریوں کے لیے تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بیماری کہ جس میں پانی کے استعمال سے وہ بیماری بڑھ سکتی ہو، بخار ہے، سر درد ہے، نزلہ یا زکام ہے، یا جسم میں کہیں زخم ہے، تو ایسی صورت میں پانی استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، تو اس لیے تیمم کر لینا چاہیے۔ اس بات کی دلیل بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، اگر تم بیمار ہو پانی استعمال نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں تم تیمم کر لو، سورہ نساء کے اندر بھی آیت موجود ہے۔ اور اسی طرح اس تعلق سے ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک سفر میں تھے، صحابہ اکرام میں ایک صحابی تھے جن کو سر پہ بہت بڑا زخم لگا تھا، اس صحابی پر غسل واجب ہو گیا، جنابت لاحق ہو گئی رات میں، تو انہوں نے صبح اٹھ کر دیگر صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میرے سر میں بہت بڑا زخم ہے، میں اس حالت میں نہا نہیں سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، کیا میرے لیے کوئی دوسرا حکم ہے، کوئی رخصت ہے میرے لیے؟ تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ کوئی رخصت نہیں، تمہیں بس نہانا ہے، نہا کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ اب لوگوں نے اس طرح کہا تو وہ صحابی گئے، نہایا، غسل کرنے کے بعد وہ زخم اتنا کچا ہوا کہ بھر نہیں پایا، جس کی وجہ سے آگے چل کر ان کی موت ہو گئی، مر گئے وہ۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے مل کر اس صحابی کو قتل کر دیا، ختم کر دیا، اللہ انہیں برباد کرے، غارت کرے۔ اللہ کے رسول بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے شفاء العی السؤال، اگر یہ لوگ صحیح جواب نہیں جانتے تھے، اس مسئلے کا حکم نہیں جانتے تھے تو فتویٰ کیوں دیا، بغیر علم کے فتویٰ کیوں دیا؟ اگر یہ بات، یہ مسئلہ ان کو نہیں معلوم تھا تو پوچھ کر جان لینا چاہیے۔ جہالت کا علاج ہے سوال کر کے، پوچھ کے معلوم کر لینا۔ شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج سوال کر کے معلوم کر لینا ہے، تو کسی سے پوچھ کر بتلا دیتے،
اس طرح غلط فتویٰ دے کے ایک بندے کی جان لے لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، تو پتہ چلا کہ وہاں پر غسل نہیں کرنا تھا اس صحابی کو، بلکہ ان کے لیے تیمم آپشن ہے۔ تو زخم ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس میں وہ پانی کا استعمال کرنا درست نہ ہو، بیماری بڑھ سکتی ہو، تو ایسی صورت میں پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا چاہیے۔ تیسری وجہ جس کے اندر تیمم کرنا پڑتا ہے وہ ہے سخت سردی، سخت جاڑے کا موسم ہو، سخت سردی پڑ رہی ہو اور پانی بھی بہت ٹھنڈا ہو، گرم پانی کے استعمال کی کوئی گنجائش نہ ہو، گرم پانی کے استعمال کی کوئی سہولت نہ ہو، ہیٹر نہیں ہے، گرم کر نہیں سکتے آپ پانی، کسی سفر میں ہے مثلا، سفر میں ہونے کی وجہ سے آپ پانی گرم کر کے استعمال نہیں کر سکتے، ہیٹر کا استعمال نہیں کر سکتے، اور سخت سردی ہے اور پانی بہت ٹھنڈا ہے، اتنا ٹھنڈا کہ جس کے استعمال سے آپ بیماری کا خوف محسوس کرتے ہیں کہ یہ پانی، اتنا ٹھنڈا پانی اگر میں استعمال کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے سر درد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جائے۔ معمولی ٹھنڈا پانی ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز نہیں، بہت ٹھنڈا ہو تو ایسی صورت میں، اتنا ٹھنڈا کہ بیماری کے آنے کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، تو ایسی صورت میں بھی انشاءاللہ تیمم کرنا جائز ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سفر میں تھے، جنگ کے سفر پہ، جنگ کو جا رہے تھے، جنگ سے لوٹ رہے تھے، تو دوران سفر مسلمانوں کے لشکر کے امیر کمانڈر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جنابت لاحق ہو گئی، غسل واجب ہو گیا، لیکن بہت سردی تھی، جاڑے کا موسم تھا، پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا، اس پانی سے وہ غسل نہیں کر سکتے تھے، اتنا ٹھنڈا کہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تیمم کر کے نماز پڑھائی، امامت کی باقاعدہ۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے غسل کے واجب ہونے کے بعد بھی غسل کیے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھائی ہے، تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو بلوا کر پوچھا کیوں اس طرح کیا؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، پانی بہت ٹھنڈا تھا، اگر میں استعمال کرتا تو کچھ بھی ہو سکتا، میری طبیعت خراب ہو سکتی تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم خود کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو اسی لیے میں نے اس طرح کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش ہو گئے، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ تو پتہ چلا کہ اس سبب کی وجہ سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ تو یہ تین وجوہات ہیں، ان تین وجوہات کو چھوڑ کر اٹھ کر حمام کی طرف جانے میں سستی محسوس ہو رہی ہے، پانی استعمال کرنے میں سستی محسوس ہو رہی ہے، یا ہلکی سی ٹھنڈک ہے، پانی بھی ہلکا سا ٹھنڈا پانی ہے، استعمال کرنے سے دل کتراتا ہے، سستی محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے تیمم کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور تیمم کر کے کوئی نماز پڑھے، وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، نماز برباد ہو جائے گی۔ تو انہی تین وجوہات کی بنیاد پر تیمم کرنا جائز، اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں۔ اب تیمم کے شروط کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے نیت، جس طرح ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، تیمم کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ تو وضو کر نہیں سکتا، پانی نہیں ہے، یا کہ بیمار ہوں، یا کہ سخت سردی ہے، گرم پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے میں وضو کے بدلے تیمم کر کے نماز پڑھنے والا ہوں، یہ نیت، یہ سوچ دل کے اندر آنا ضروری ہے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ پاک مٹی کا استعمال، جس مٹی کا آپ استعمال کرنے والے ہیں تیمم کے لیے، وہ مٹی پاک ہو۔ اگر آپ کو پتہ چلے مٹی تو اصل میں پاک ہے، کون سی بھی مٹی ہو، لیکن کسی مٹی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، مٹی میں گندگی پڑی ہوئی ہے، تو اس مٹی کو آپ چھوڑ دیں، اس مٹی کا استعمال نہ کریں، تو مٹی پاک ہو۔ اچھا، کیا مٹی ہی سے تیمم کرنا جائز ہے یا دوسری چیزوں سے بھی، زمین سے جڑی ہوئی دوسری چیزیں، جیسے کہ دھول زمین ہی سے آتی ہے، یا کہ پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، یا کہ بڑا پتھر ہے، کیا اس پر بھی ہاتھ مار کر تیمم ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت میں صعیدن طیبن کہا۔ صعید یہ لفظ جو ہے صرف مٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتا،
مٹی کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، یا زمین سے جڑی ہوئی چیزیں، پتھر وغیرہ کے لیے بھی، کنکریوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جعلت تربتها لنا طہورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ وضو کے لیے پانی نہ ہو، وضو نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں مٹی ہی کے ذریعے ہم کو پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تراب، مٹی کا لفظ استعمال کیا، تو اس لیے فرسٹ پریفرنس ہم ترجیح مٹی کو دیں گے، مٹی ہی کے ذریعے تیمم ہوگا۔ اگر آپ کو مٹی نہ ملے تو ایسی صورت میں جہاں کہیں دھول لگی ہو، چاہے وہ پتھروں کے اوپر دھول لگی ہو، یا کسی دروازے پر، دیوار پر، یا آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں دھول لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں مٹی کا استعمال ممکن نہ ہو، پاسبل نہ ہو، تو ایسی صورت میں جہاں بھی دھول لگی ہوگی، دھول پر آپ ہاتھ مار کر انشاءاللہ تیمم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دھول وہاں پر ہو۔ کسی دیوار پر ہاتھ مار رہے ہیں لیکن وہاں پر دھول ہی نہیں ہے، پتھر پر آپ تیمم کرنے والے لیکن وہاں پر دھول ہی نہیں، تو اس طرح کرنے سے پرہیز کریں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ٹرین میں مثال کے طور پر سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں پانی نہیں، اور نیچے اتر کر آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے، ٹرین چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں ٹرین میں جہاں کہیں دھول ہو وہاں پر آپ ہاتھ مار کر انشاءاللہ تیمم کر سکتے ہیں، جائز ہے مٹی کے نہ ملنے کی صورت میں۔ اچھا، اس کے بعد تیمم کا طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ۔ اب بعض لوگ ہیں جو چہرے کے لیے ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں، پھر اس کے بعد چہرے کا تیمم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مار کر ہاتھوں کا تیمم کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں ہاتھوں کا تیمم کرتے ہوئے جس طرح وضو میں کوہنیوں تک وضو کیا جاتا ہے اسی طرح کوہنیوں تک تیمم کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے کوئی صحیح حدیث دلیل نہیں، بلکہ صحیح طریقہ کیا ہے، ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنا، پھر اس کے بعد مٹی کو آپ جھٹک دیں، پھونک دیں، پھر اس کے بعد سب سے پہلے چہرے کا مسح کا مطلب اس طرح ایک مرتبہ ہاتھ پھیرنا، چہرے کے ہر جگہ انگلیوں کا، ہاتھ کا لگنا ضروری نہیں، بلکہ ایک مرتبہ اس طرح اوپر سے ہاتھ پھیر لیں گے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو صرف کلائیوں تک، کوہنیوں تک نہیں بلکہ کلائیوں تک، اس طرح دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح، اس طرح کر لینا کافی ہے۔ یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو سکھایا، یہی طریقہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، جیسے کہ ترمذی کی حدیث نمبر 144، بخاری شریف کی 338 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 327 وغیرہ میں آپ اس بات کی دلیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مٹی پر مارنا کافی ہے، اور سب سے پہلے چہرہ، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، اور دونوں ہاتھ میں بھی صرف کلائی تک، کوہنیوں تک نہیں، یہی تیمم کا صحیح طریقہ ہے۔ اچھا، تیمم کو توڑنے والی چیزیں، جس طرح نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں ہم نے دیکھا تھا، تو اس طرح تیمم کو کیا کیا چیزیں توڑتی ہیں، ختم کرتی ہیں۔ تو پہلی چیز، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑتی ہے وہ تیمم کو بھی توڑ دے گی۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونا، ہوا کا خارج ہونا، اونٹ کا گوشت کھا لینا، یا بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ شرمگاہ کو چھو لینا، تو ان تمام چیزوں سے وضو ختم ہو جاتا ہے، تو بالکل انہی چیزوں سے تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ اچھا، دوسری چیز، جس سبب کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا وہ سبب ختم ہو جائے تو اس وقت بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ پانی نہیں تھا، آپ نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں یا نماز میں کھڑے ہو گئے، پھر خبر ملی کہ پانی آ چکا ہے، پانی کا انتظام ہو چکا ہے، تو وہیں تیمم ختم ہو گیا۔ فوراً آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کر کے نماز ادا کریں۔ ہاں، کسی نے تیمم سے نماز ادا کر لی ہو، نماز پڑھ کے ختم کر لیا ہو، پھر اس کے بعد ابھی نماز کا وقت باقی ہے لیکن نماز پڑھ چکے، ایسی صورت میں پانی مل جائے تو وضو کر کے نماز پڑھنا، دہرانا ضروری نہیں، نماز پڑھ کے جس نے ختم کر دیا ہو۔ ہاں، کسی نے ابھی تیمم کے بعد نماز پڑھنا شروع ہی نہیں کیا، یا شروع کیا، پتہ چلا کہ پانی آ چکا ہے، پانی کا انتظام ہو چکا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کو چھوڑ کر وضو کر کے نماز ادا کریں، کیونکہ پانی کے انتظام ہوتے ہی، سبب کے دور ہوتے ہی
تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے وضو کیے، تیمم کیا اور پانی کئی دنوں کے لیے بھی نہ ملے، تو جتنے بھی دن پانی کا انتظام نہیں ہوگا یا پانی کا استعمال آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ تیمم کر سکتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا 10 سال بھی کسی کو پانی نہ ملے وضو کے لیے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ تیمم ایک کمتر چیز ہے، وضو ہی سے نماز ہوتی ہے، تیمم سے نہیں ہوتی، اس طرح نہ سوچیں۔ اگر آپ کے پاس عذر ہے، پانی نہیں یا پانی کا استعمال ہرگز آپ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں جتنے دن چاہے آپ عذر کی بنا پر تیمم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی وہ عذر ختم ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا، فوراً وضو کر کے، تیمم ٹوٹ جائے گا، فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور آخر میں جس طرح کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ تیمم صرف ان 3 وجوہات کی بنیاد پر ہونی چاہیے، تھوڑی سی سستی کی وجہ سے یا پانی ہلکا ٹھنڈا ہے تو ایسی صورت میں تیمم جائز نہیں۔ 3 عذر ہیں اس کے، وہ 3 عذر ہی کی بنیاد پر تیمم جائز ہوگا۔ اور اسی طرح تیمم وضو کے لیے بھی آلٹرنیٹیو ہے، غسل کے لیے بھی آلٹرنیٹیو ہے۔ مثال کے طور پر شوہر بیوی آپس میں ملے لیکن بعد میں نہانے کے لیے پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے جب تک کہ پانی نہیں ملتا۔ اگر کسی عورت کو ماہواری کے بعد نہانے کے لیے پانی نہ ملے، حیض کے خون کے رک جانے کے بعد نہانے کے لیے پانی نہ ملے، تو ایسی عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ہاں، جب پانی مل جائے گا اس وقت وہ نہا لیا کرے۔ تو اس طرح وضو اور غسل دونوں کے بدلے میں تیمم کرنا درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مسائل کی صحیح احکام کے فہم کی روشنی میں، سمجھ کی روشنی میں ہر کام، ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔